حضرات دیکھیے، یہ ماہ رمضان کتنی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان شریف وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کا دن ہو یا رات ہو ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، افطاری بھی عبادت ہے، تراویح بھی عبادت ہے، پھر تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت ہے۔ سونا بھی رمضان کی راتوں میں عبادت ہے، کیونکہ سحری کے انتظار میں سوتے ہیں کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے۔ تو میرے عزیزو، نماز تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت ہے۔ گویا کہ رمضان شریف کا دن ہو یا رات ہو، اس کی ہر ساعت عبادت ہی عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا مہینہ دیا ہے۔ ہر گھڑی ہر ساعت عبادت ہی عبادت ہے، رات ہو یا دن ہو عبادت ہی عبادت ہے۔ ہر منٹ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نیکی کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص رمضان شریف میں مر جائے تو اس سے قبر میں سوال جواب نہ ہوں گے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، اتنی برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے یہ، کہ اگر کوئی اس مہینے میں نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ اسے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے تو ایک فرض کے بدلے میں اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایسی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے سجائی جاتی ہے۔ یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حورین پر چلتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اے رب تعالی، تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جنت کی حوریں بھی یہ تمنا کرتی ہیں کہ اے رب قدیر، جو تیرے بندے ہیں، جو تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے روزے رکھتے ہیں، اے رب قدیر ان کو تو ہمارا شوہر بنا، اے رب قدیر ان کو ہمارا شوہر بنا، تاکہ ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں اور ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں۔ عزیزان گرامی، ارے جن سے نکاح کرنے کے لیے جنت کی حوریں بھی تمنا کرتی ہوں، تو میرے عزیزو ذرا سوچئے کہ وہ روزہ رکھنے والے کا مقام بھی کیا ہوگا۔ کیونکہ میرے عزیزو یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ برکتیں دی ہیں اور دیتا ہے کہ یہ میرے نبی کا احسان ہے کہ ہم اپنے نبی کے امتی جو ہیں، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی جو ہیں، اس لیے نبی کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جگڑ دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
میرے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اپنے بندوں سے کہتا میرے بندو، اے میرے بندو میرے بارگاہ میں مانگو کیا چاہتے ہو۔ میرے عزیزو واقعی میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا فضل اور بڑی رحمت فرمایا کرتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں۔ جو شیاطین ہوتے ہیں، جو جن ہوتے ہیں، سرکش جن ہوتے ہیں، ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور منادی پکارتا ہے، اے خیر یعنی بھلائی کے چاہنے والے متوجہ ہو جا، اے شر کے طلبگار باز رہے۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں اور یہ ہر رات رمضان میں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے اتنا پیار و محبت فرمایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ واقعی میں میرے عزیزو ہمیں اپنے رب سے پیار و محبت کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پر اتنا فضل فرماتا ہے، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑی رحمت فرمایا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل، ہر مانگنے والے کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان ہے۔ تو عزیزان گرامی، رمضان شریف میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے تھے۔ جو قید میں ہوا کرتے تھے، جو جنگ کے بعد جن کو قید کیا جاتا تھا، تو رمضان کا مہینہ آتا تو ہمارے آقا ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ واقعی میں رمضان کا مہینہ اتنی عظمت والا، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، ایسے حال میں قیامت میں میدان محشر میں رمضان کا مہینہ، رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا، یا اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا۔ قرآن عرض کرے گا، یا رب تعالیٰ میں اسے رات میں تلاوت قرآن یعنی تراویح کے ذریعے سونے سے روکے رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزے دار کو بخش کر جنت عطا فرما دے گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، اتنی عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے کہ قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا، قرآن بھی ہم سب کی بخشش کرائے گا اور رمضان بھی ہماری شفاعت کرائے گا، قرآن بھی ہماری شفاعت کرائے گا، رمضان بھی ہماری شفاعت کرائے گا۔ تو میرے عزیزو ہم اس ماہ رمضان کا ادب و احترام کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ اس مہینے میں ہم سب کی بخشش عطا فرمائے۔